اگر کسی کے گزشتہ سال کے کچھ روزے رہ گئے تھے اور وہ دوران سال نہیں رکھ سکے اور اب دوبارہ رمضان آ گیا، انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو گزشتہ روزے جو رہ گئے تھے ان کے متعلق کیا حکم ہے، کیا صورت بنے گی، کس طرح وہ پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جو اب رکھ رہے ہیں کیا وہ پچھلے میں شمار ہوں گے یا اس سال کے ہوں گے؟ جی، اس کا جواب قرآن کریم نے بڑا واضح دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزے بعد میں ایام اخر جو دوسرے ایام ہیں اس میں پورا کر لے۔ اور فقہا نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے، ایام اخر سے مراد ہے اگلے رمضان سے پہلے کوشش کرے کہ وہ ان کو پورا کر لے۔ چنانچہ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو صحابیات تھیں وہ بعض روزے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اگلا سال تقریباً اگلا رمضان آنے والا ہوتا تھا، لیکن ہمارے اندر توفیق نہیں ہوتی تھی کہ ہم پورا کر سکیں۔ ہاں، جب شعبان آ جاتا تھا تو پھر شعبان میں ہم اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لیا کرتی تھیں۔ گویا کہ اگلے رمضان سے پہلے پورے کرنے چاہیے، اولین فرصت میں پورے کرنے چاہیے۔ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سستی کریں گے تو پھر ایک قرضہ ہے جو کہ قرضہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان کو وہ قرضہ ادا کرنے میں، روزے رکھنے میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک ایسا ہی شخص جو رمضان میں بیمار ہو گیا تھا، اس نے روزے چھوڑ دیے، تو اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا، یا سستی کی وجہ سے یا رکھ نہیں سکا کسی اور وجہ سے، لیکن بہرحال وہ اگلا رمضان آ گیا اور اس کے پہلے رمضان کے روزے رہتے تھے، تو وہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ سچویشن، یہ صورتحال ہے، تو میں ابھی تک روزے نہیں رکھ سکا، میں کیا کروں؟ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو رمضان اب آ چکا ہے، جس رمضان میں تم موجود ہو، پہلے وہ روزے رکھو، اور جب یہ رمضان گزر جائے پھر اس کے بعد شوال آتا ہے یا جو اگلے مہینے آتے ہیں، اس کے بعد تم جو باقی جو چھوٹے ہوئے گزشتہ رمضان کے روزے ہیں وہ پھر اس کے بعد پورے کرو۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا اسلم نے کہ تم ساتھ فدیہ بھی دو، تو گویا فدیہ دینے کا اس لیے فرمایا تاکہ اس کو احساس رہے کہ میں نے یہ روزے پورے کرنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی متعدد تحریرات میں یہ ذکر فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ بڑا غور کیا کہ فدیہ رکھا کیوں گیا ہے، کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فدیہ ضرور دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا فدیہ اس لیے رکھا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ فدیہ اس لیے رکھا گیا کہ فدیے سے روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو گویا جب انسان سے روزے چھوٹ جائیں کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس آیت کا جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزے کی طاقت روزہ نہ رکھ سکیں ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ حضرت مسیح نے فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر روزے چھوٹ جائیں تو اس کے بدلے میں آپ فدیہ بھی دو اور روزے بھی رکھو، کیونکہ فدیہ توفیق روزہ کا موجب ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا کہ آپ وہ چھوٹے ہوئے روزے اپنے پورے کر لیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے میں جواب اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے سوال کا کیا جواب دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر احمدی کو چاہیے کہ جتنے روزے اس نے کسی غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے وہ انہیں بعد میں پورا کرے، یا اگر اس کے کچھ روزے غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے 5-6 سال سے رہ گئے ہوں، تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 5-6 سال سے رہ گئے ہوں تو وہ انہیں بھی پورا کرے تا عذاب سے بچ جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی بڑی قربانی نہیں، بلوغت کے زمانے کے بعد کے جتنے روزے رہ گئے ہوں وہ بڑھاپے سے پہلے پورے کرنے چاہیے، محض اس قرضے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور نہ پچھلے روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بیماری کی سہولت سے فائدہ اٹھایا تھا تو اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرے۔ سارا سال ایک جیسی حالت نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا آتا ہے جب وہ روزے رکھ سکتا ہے۔
بڑھاپے میں بھی ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب انسان روزے رکھ سکتا ہے. اگر وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں رکھ لے. جزاک اللہ منصور صاحب.